We'll open the floor for questions. You moderate, Professor, with your permission. Yeah, please. The floor is open. Ms. Mona. Mona Khan from Independent Urdu. My question is from DG ISPR. Sir, what response and options are available to Pakistan in wake of your yesterday press briefing? We are monitoring the situation very carefully in all domains. And accordingly, our responses and countermeasures in all domains are ready. And as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. I'll just add to what Lieutenant General Sharif said, that Pakistan will exercise restraint for the purpose of regional peace, but, and that is very clear, if provoked, and any action from the other side will be responded in a befitting manner and in a stronger way. Thank you. Agha Ikrar sir. Sir, my question, thank you so much, Agha Ikrar from DND News Agency. My question is to DG ISPR. Sir, yesterday and even today, you have with the facts and figures and with audios, you shared how Indian Army, not the intelligence agency, the Indian Army is involved in cross-border terrorism in Pakistan. What next now? For how long Pakistan would face this situation when the Indian Army is directly involved, paying people with the documentation? You have shared everything. So what would be next now? Well, the nation is united. The resolve of the leadership is in front of you. National Security Committee press release, we covered every point. We discussed in totality. And I must compliment all political parties who represent in the federation, federating units, all federating units in the Senate of Pakistan, which is a symbol of federation. There was the unanimous resolution, including, I'm repeating, all political parties. And I think the message was loud and clear that in terms of our sovereignty, or territorial integrity, there is no compromise. And we are one, united, and with clear resolve that if any provocation takes place, then, don't blame us. And this is the message we have given while, communicating with world leaders in the last few days. Thank you. And Ms. Sumaira? Just to add with reference to the evidence that we talked, this evidence is credible, it is verifiable for any transparent, independent inquiry by any investigators. And Pakistan will take up this case, is taking up and will continue to take up this case of this state-sponsored and abetted terrorism with all forums, including the international community. Thank you very much, spokesperson. This is Sumaira Khan from Sama Television. Sir, I have a two-pronged question. One is from the respected DG and the other is posing at Deputy Prime Minister and Foreign Minister. DG, if we talk about kinetic measures, we are right now engaged significantly eastern border and western border as well. So the terrorist might be thinking, terrorist who's operating right now significantly from across the border, if you talk about Afghanistan, I'm forced to name this country as well right now. So what is our situation? Are we stretching our army at two borders? What's our strategy to deal with this two-prong kinetic strategy? And Foreign Minister, I'm seeing you discussing the entire situation with a lot of world leaders, and you have been day in, day out, you are speaking to them.
But to my shock and wonder, I did not see any statement from any country that is condemning that India is not presenting substantial evidence of Pahalgam attack. And yes, they are offering their condolences to the victims, we do. But where is the demand for evidence from India, and what forums exactly we are seeking to put up this question? And as DG has highlighted, that state-sponsored terrorism from India, what exactly we are going to do about it? Thank you so much. I'll answer the second half. Pakistan Army and Pakistan Armed Forces and law enforcement, we are a battle-hardened army. So, it may be a ploy, it may be a tactic, it may be a desire, a strategy for them to engage militarily on the eastern front so as to create space along the western border. But Pakistan Armed Forces, its law enforcement, intelligence, security agencies are fully capable of taking all these threats simultaneously with full force and effectivity. And its manifestation you just have seen in the last few days. As I told you that we have credible intelligence and that all the proxies of terror have been activated. But the security of the people is being done. The terrorists are being hunted and being taken down. So we are vigilant, we are watching everywhere. And I said earlier that we are watching their moves and what they are doing and their plans in all domains. So whether they are in the domain of counter-terrorism, non-kinetic, information operations, other domains, air, ground, sea, everywhere, and appropriate countermeasures are being taken, are in place. And there will be defeating and decisive responses. The second question, you see the reaction of the diplomatic world is always incident specific. The incident is Pahalgam. So that would be out of context what you expect, that why they are not condemning India. Obviously they are condemning the terrorism, everybody, but I don't know whether you have seen the Chinese statement, whether you have seen the Tayyip Erdogan, the president of Turkey statement, and I explained earlier that most of the global leaders, they were very, very candid and requested to exercise restraint, and that's why we have announced that we will not be the first one to take any escalatory move. So the policy of the government is absolutely clear, and that's what we are following. So surely this will be inappropriate, I think, at this stage. They haven't seen all this evidence, number one. The discussion right now is focused on an incident. So, it will be out of context if somebody goes out of the way and starts condemning why you're not dealing with all these things. So this is for your education to sharing with the media, with the nation, with the international community, that's what Jan Saab and spokesperson have tried to just run you through. Thank you. Khalid sir. खालिद महमूद जी एक्सप्रेस टीवी से। जनरल साहब, एक टेक्निकल सा सवाल है कि जो दोनों मुल्क के दरमियान साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जो कंपैरिजन है, पाकिस्तान वहाँ पे कहाँ खड़ा है? और दूसरा मेरा सवाल है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इंडियन मीडिया जो है वो अभी से जो लास्ट ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करने की बातें कर रहा है। क्या ऐसा कोई मुमकिन है या ऐसा कोई खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी वो लास्ट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है? Let me, before General Saab adds on, as for the warfare comparison is concerned, I think the conventional warfare comparison is over on 28th of May 1998. You are a nuclear power, and so is India. Again, at that time, we were not the first one. They, exploded 5 devices. There was a lot of, offers from the world leaders, including President Clinton and many others. And Pakistan leadership, Mr. Muhammad Nawaz Sharif was the Prime Minister of Pakistan. We accompanied on 28th of May in NDC, where General Jagir Kramal gave a briefing. What you asked, comparative warfare. So the decision was we have to go and respond to represent the sentiments of the nation as well. So
number one. So you are a nuclear power, and you're recognized as a missile power as well. So no worries at all. Warfare is very much there, but when you say last option, if you're referring to the nuclear option, so obviously there is a national command authority in place in Pakistan, like all the countries who are nuclear, and it is their domain that in such eventuality that national command authority would meet, where again Prime Minister and the leadership of Prime Minister Shahbaz Sharif, the both the civil and military leadership who are the members of that command authority under the law of the land, they will sit and decide. Ji, ma'am. Want to add something? On these particular domains that in which the comparison, I think this is not the forum to discuss that in cyber domain, electronic warfare domain, in the firepower domain, in the information domain, in the other domains, we start doing a comparison of 2-3 countries and powers at this time. I think this is not the forum right now. I gave you an overarching response that we are watching them very carefully in all the domains, and all the appropriate measures are in place. The response, as the Honorable Deputy Prime Minister said, will be befitting, it will be decisive and assured. नौरीन सुनो न्यूज़ से मेरे इसहाक डार साहब से 2 क्वेश्चंस हैं सर। पहले तो ये कि गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की जानिब से ब्रीफिंग में बड़े वाज़ेह शवाहिद पेश किए गए जो ये साबित करते हैं कि किस तरह से इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलविस है। तो क्या पाकिस्तान मुख्तलिफ सफारतकारों को बुलाकर और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर देने की तैयारी कर रहा है? और सेकेंडली ये सर कि क्या अभी तक अमेरिका, चीन या किसी भी दोस्त मुल्क की जानिब से दोनों ममालिक के दरमियान तनाव की जो हालिया कैफियत है इसको कम करने के लिए कोई पेशकश की गई है? थैंक यू। देखिए, जहाँ तक डोजेस का सवाल है, एज आई सेड दैट वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व विद द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी. दे वर गिवन ब्रीफिंग इन मोफा बाय द फॉरेन सेक्रेटरी टू बिगिन विद, who were present in Islamabad. We are actively engaged with different high commissioners, ambassadors, charge d'affaires. Even today, US charge d'affaires called on me. So we are actively engaged on this thing 24/7. Number two, the वाज़े शवाहिद जो आपने बात की देखें, let me remind you, all this thing what you have seen, if I can quote Madeleine Albright book, the introductory remarks were by President Clinton. Now, what did he say? And it's not a recent episode, it's decades old. In that book, it is written that quoting President Clinton, he said he had the intel information that if he goes to India, there will be around 36 will be killed, murdered. And so he responded that if I had gone, I had taken that information and not gone, then perhaps these 6 could have survived. But if I had not gone, I would not have discharged my responsibility as PUTUS, President of the United States of America. So it's not me who's saying, it's Madeleine Albright book. The person she's quoting has written the introductory remarks in that book. So this is, you see, and the actions are totally, unacceptable. Even in 1971 war, Indus Water Treaty was kept in place and was followed. Never before, since this 23rd announcement, never before. And there is no provision or possibility in the international legal dictionary the word abeyance in any treaty. So they can suspend it, but there is no provision of suspension. Thank you. Mateen sir. मिला जिसमें ये कहा गया कि अगले 36 घंटे भारत की जानिब से हमले के लिए इंतहाई अहम हैं। आपसे स्पेसिफिकली ये पूछना है कि कितना बड़ा ख़तरा है, हमारी कौन सी जगहें पाकिस्तान में, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल, आज़ाद कश्मीर, भावलपुर, किन जगहों पे ख़तरा ज़्यादा है, और उस ख़तरे से निपटने के लिए हमारी तैयारी उन इलाकों में कितनी है? चूँकि एक्सरसाइज का क्लिप हमें आ चुका है। और डिप्टी PM/FM से सवाल है, हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ न्यू दिल्ली से आ रहा था, उनके साथ वाघा बॉर्डर के ऊपर बहुत बदसलूकी की जा रही है। एक नोट भी हमें फॉरेन ऑफिस के ग्रुप में इस हवाले से मिला। तो ये बताइए, ये भी इंटरनेशनल लॉ वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है जो डिप्लोमेटिक स्टाफ आ रहा है। हमने उनके स्टाफ को बड़े एहतराम से भिजवाया, लेकिन हमारे स्टाफ के साथ बदसलूकी की जा रही है।
تو ہاں بس یہ 2 سوال ہیں. بہت شکریہ. کیا کر رہی ہے یہ؟ میں نے جو اسپوکس پرسن ہے ان کو کویسچن چھوڑا ہوا ہے, اس کے اوپر رسپونڈ بھی نہیں کر رہی منسٹری. میرا خیال 3 ہو گیا, پھر آپ نیا سوال کر لیں. جہاں تک 24 سے 36 گھنٹے کا سوال ہے, یہ اٹ واز بیسڈ آن کریڈیبل انٹل انفارمیشن. So we thought that it would be appropriate late night, it should be made public, and that's why the information minister gave this statement. It was in the knowledge of the entire leadership, both civil and military. Number 2, بدسلوکی جہاں تک آپ نے فرمایا, obviously this is very undiplomatic, unwarranted, unacceptable. So we will raise it at all proper forums, including the United Nations, because this is not on. Because we believe that respect dignity of the diplomats, no matter in which country they belong to and where they're moving to and from, we will take care of that. جہاں تک پاکستان کے پھنسوں کے تعلق ہے, our High Commission in New Delhi is working on that, and we will coordinate. You see, it's something which the data is being collected, but obviously since there were 48 hours for them to leave and for us to leave, because both actions were taken. So I think we are taking care of this thing. The spokesperson will give you next regular briefing with more detail. Exactly. آپ نے ایک ایکسرسائز کا ریفر کیا. دس از جسٹ ون پارٹ دیٹ واز شیئرڈ ود یو. ریسٹ ایشورڈ کہ آپ کی چاہے فوج ہے, چاہے فضائیہ ہے, چاہے نیوی ہے, چاہے باقی تمام دفاع سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں, وہ ہمہ وقت ہر وقت اپنی تیاری میں مصروف ہے. سو وی آر ایوری ویئر آل دا ٹائم. وی آر ریڈی اینڈ وی آر پریپیئرڈ ٹو ٹیک آن آل سارٹ آف چیلنجز. ملٹری کنفرنٹریشن کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. جی میرا نام اعجاز احمد ہے, میں GNN سے ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ سے سوال ہے اور جنرل صاحب آپ سے سوال ہے. جنرل صاحب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ ایک تو یہ جو ایکسرسائز کا متین نے تذکرہ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اتنی مورچے گرا دیے, اتنے جہاز گرا دیے. ہمیں تھوڑا سا اسپیسیفک اس حوالے سے بھی آپ بتا سکیں کہ ایکچولی لائن آف کنٹرول پر اور ورکنگ باؤنڈری پر کیا صورتحال ہے. پھر انڈین میڈیا بہت بلند و بانگ دعوے کرتا ہے کہ ہمارے پاس رفائل آ گئے ہیں, پاکستان کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے. تو ہمارے پاس توڑ کیا ہے اس کا؟ اور ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آج ہی امریکی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ مارکو روبیو جو ہیں US سیکریٹری آف اسٹیٹ, وہ آپ سے اور انڈین کاؤنٹر پارٹ سے بات کریں گے. انڈیا نے ایک یہ مذاق بنایا ہوا ہے کہ ہر کچھ سال کے بعد وہ ایک فالس فلیگ کرتا ہے اور پھر پاکستان پر الزام شروع کر دیتا ہے. ہماری پری کنڈیشنز کیا ہوں گی اور کیا میڈیشن پاسبل ہے موجودہ صورتحال میں؟ نہیں ذرا ایک سیکنڈ, آلریڈی ان کے 4 سوال ہیں ایک ہی میں, سو میرا پہلے ہینڈل کر رہے تھے. ابھی کرتے ہیں, ابھی آپ کے پاس ویل کم ٹو یو. تو اس پہ اگر آپ کامنٹ کر دیں, از دیر اینی اپڈیٹ آن دا کرنٹ سچویشن؟ دیکھیں, وی ہیو اے نمبر آف ٹیلیفون کالز ریکویسٹ ہم نے بھی بھیجی ہوئی ہیں, ہمارے پاس بھی ہے. وی آر مینیجنگ اٹ ایز پر میکسیمم پوٹینشیل. لیکن یہ جو آپ نے سیکٹری روبیو کی بات کی, انہوں نے چونکہ میرا شاید ایک ٹریول تھا جو میں نے پوسٹ پون کیا, یو آل نو, کابل کے بعد میں نے ڈھاکہ جانا تھا, تو انہوں نے ریکویسٹ مجھے بھی بھیجی ہوئی ہے اور غالباً پرائم منسٹر ہاؤس بھی آئی ہے. تو whosoever ایور از اویلیبل ول ٹاک ٹو ہم اینڈ ہی کالس. obviously فارن آفس ایز پر دا اسٹینڈرڈ پریکٹس ول ٹائی اپ دا ٹائم. جہاں تک فالس فلیگ ہے, ہم نے تو اس کو اپنی ایون پہلگام پہ سیریس ریزرویشن فلیگ کر دی ہیں. محلے آپ نے سب کچھ دیکھا ہے جو جنرل شریف نے آپ کو دکھایا ہے. دس ایبسولوٹلی کرسٹل کلیئر دیٹ وی ڈو ناٹ بلیو کہ یہ ہے, لیکن اس کے باوجود وی ہیو آفرڈ اوکے فائن, اف ہوا ہے یو سے دیٹ اٹس ہوا ہے تو پلیز
give the evidence to the neutral, independent investigators. What is the problem about not having a probe? So, agar probe hogi, to only then we would know where do we stand. So, ये false flag जो है, ये एक इनका ड्रामेटिक किस्म का ये इनका प्लान है. पुलवामा देख लें, मैंने भी आपको मैडलिन ऑलब्राइट की किताब प्रेसिडेंट क्लिंटन के विजिट का बताया. I was present 2nd of December 1998 when after the detonation in Oval Office with Prime Minister Nawaz Sharif. And we have dialogue, Madeleine Albright, Sandy Berger, Rubin Talbot, they were all there. I, Sartaj Aziz Saab, apna Mushahid Hussain Sayyid, Shawaz Sharif Saab and Riaz Khokhar were there. So you see, but these are the things one cannot divulge. You know, these are national history and archives, and they are where it should be. So let me assure you, you know, we know that there is false flag and how it is to be dealt with. So we have raised our reservations, offered independently. So I think gradually the international community, the way they drummed up false propaganda in the first, 48 hours has died down already. You have seen that the Indians khud wo sawal wahi pooch rahe hain, or they are questioning many things. So this is how, the narrative has virtually gone for the six, and their, propaganda has fallen. So हम अभी भी हमारी जो ऑफर है वो है, जहाँ तक आपने ममालिक की जिक्र किया, मीडिएशन की बात की. देखिए, मीडिएशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, मीडिएशन तो कोई ज़रूरत नहीं है. So, our friends have offered and they must be trying. The need of the hour is, because both countries being nuclear, need of the hour is any escalatory move can, go to a direction which would be unsustainable, not between the two countries, maybe for the entire region. So it is a combined responsibility of friends and the regional actors to make sure that India doesn't make this mistake. But as General Sharif has said, on behalf of armed forces, they are alert, they are ready, and they are, inshallah, in a position to give a befitting response of the nature, and we will choose time and mode, of our liking. Thank you. I'll just try to add to that आपने कहा information आती है कि जहाज़ ये हो गया, मुख्तलिफ तरह information. अगर तो आप अपनी information social media से ले रहे हैं तो आपको बहुत तरह की information मिलेगी. तो I would request that please only refer to the credible sources of information. Especially ये जो circumstances चल रहे हैं इसके अंदर, the social media, the accounts, they are not a credible source of information. वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा. अपने दावे की बात की, वो दावा कहते हैं कि जी हमारा राफेल और ये वो, तो उनके दावे तो पहलगाम पे भी हैं, उनके दावे तो बहुत सी चीज़ों पे हैं. अगर हम उनके दावों पे चलना शुरू हो जाएं तो then the world will look entirely different. And lastly, जो आपने DGMO की talks की बात की, there is a long standing arrangement of routine होती है, DGMO एक hotline established है, और वो हर ट्यूसडे को उसके ऊपर एक बातचीत होती है. इसके अंदर जो सा है, दोनों साइड्स की प्रोटोकॉल यही है कि वो इस बातचीत को, इस कॉन्टैक्ट को पब्लिक नहीं करते. We don't know that for what reason the Indians thought it's necessary कि उन्होंने आके इसको पब्लिक करना है. Perhaps they felt, जिस तरह इन्होंने कहा कि in the narrative, in the information domain, they have nothing to tell. तो they thought it's कि जी इसको अपनी पब्लिक को बताया जाए कि हमने वहाँ पे ceasefire violations की बात की है और हमने ये बात की है. So this is not something that is talked in public. So this is an arrangement, long-standing, between the two countries. जी, सदीक साजिद जी, एक न्यूज़ है. डॉक्टर साहब, अभी आपने हाल ही में काबुल का विज़िट किया और उसके फौरी बाद ये 71 जो डीजी साहब ने बताया कि टेररिस्ट अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, प्रॉक्सीज़ की बात की, तो क्या आपकी उनके साथ इस हवाले से जो बात हुई उसका नतीजा इस सूरत में निकला कि शुरू में क्या कहा आपने? काबुल विजिट किया. जी. वो तो फिर वही जारी, बल्कि सबसे बड़ी तश्कील जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे आई. दूसरा डीजी साहब, आपसे एक सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मुसलसल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग, और उनका इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी फ़ौज को ग्रीन सिग्नल दे दिया है.
पाकिस्तान के ऊपर हमले का, और ये कहा गया कि वो अपनी मर्ज़ी से जगह का तयन कर लें, मकाम का तयन कर लें, टारगेट का तयन कर लें, तो हमारी तरफ से जो है आपका इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं काबुल का जवाब आपको पहले दे देता हूँ. देखिए, डोंट मिक्स टू थिंग्स टुगेदर. You cannot change your neighbors and you have to deal with them. This is no solution कि अगर हमें पता है कि उनकी सरजमीन माजी में इस्तेमाल हुई है तो हम अपने ताल्लुकात को बंद कर दें. It is not neither good for economy nor trade nor even Islamically it's not allowed. So the government and the stakeholder decided that we should re-engage Afghanistan. So I visited Afghanistan. The visit was absolutely marvelous, both from political point of view, from economic and trade point of view, from refugees point of view. And also, वो नहीं करते चौधरी साहब, जनरली प्रेस टेक आउट नहीं करते, वो प्रेस रिलीज़ नहीं होती. इट इज़ अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट कि उन्होंने मेरे साथ खड़े होके हमारे काउंटर पार्ट ने, वी शुड अप्रिशिएट. बजाय ये कि अगर हम ऐसी चीज़ों पे क्रिटिकल होंगे तो जो उसका पॉजिटिविटी है वो इंडिया तो भेजेगा उनको. देखे आपने तो बड़ा, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मीटिंग हुई, मुझे बताया गया वो बहुत थोड़ी मीटिंग करते हैं. इट वाज एलेबोरेट मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर खुद. उसके बाद डीपीएम से मीटिंग हुई, उनकी पूरी कैबिनेट के जितने मेन विंग्स थे वो सारे थे, और फिर मुत्तकी साहब से मीटिंग हुई. तो मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. हमें देखिए, हमने रहना है एक दूसरे के साथ, और हमारी जो बेहतरी है उनके लिए बेहतरी है, और उनकी जो बेहतरी हमारे लिए बेहतरी है. सो गवर्नमेंट एंड द स्टेक होल्डर्स दे डिसाइडेड कि वी शुड री एंगेज, और उसके नतीजे में मैं गया और द विजिट वाज एब्सोल्युटली फाइन. और मैंने यहाँ आके आपको नहीं बताया कि वहाँ मैं क्या कह रहा हूँ. मेरे बाएं हाथ मुत्तकी साहब पड़े थे, और मैं हर चीज़ जो कुछ हमने अनाउंस किया, जो कुछ एग्री किया, मैंने ट्रांसपेरेंटली कौम को और दुनिया को बता दिया, और उन्होंने भी उसको उसी पैराए में लिया, उसी तरह रिस्पॉन्ड किया. तो पहले अगर हम काबुल को इसमें ड्रैग इन करेंगे, आई थिंक इट विल नॉट बी फेयर. सो इट इज़ नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट. देखिए, वी आर नॉट कंसर्न कि वो क्या कह रहे हैं, वो उनकी अपनी कंजम्पशन के लिए जो कह रहे हैं. हम आपको बार बार ये बता रहे हैं, हम पहले भी कम्युनिकेट करते रहे हैं कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं. 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी. वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन. वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट. बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, तो आवर मैसेज इज ओनली दिस: we are ready, don't test it. Thank you, sir. Jiang Chao, Xinhua News Agency. We have seen that in the past days, Deputy Prime Minister and Foreign Minister held a phone call with Chinese Foreign Minister Wang Yi, and according to a release from Chinese Foreign Ministry, China reaffirmed its support to Pakistan on counterterrorism and safeguarding its national interests and national authority and territory, and also support to carry out investigation on the incident in Pahalgam in a fair and objective way. So my question first to DG SPR, that one thing when in your presentation about the Chinese national who are being attacked on October the 6th, 2024, that a account on social media to so second question, that we have already seen yesterday that Indian authority has, especially its leadership, has released a lot of signal on solving the issue by forces. Well, we have seen Pakistan has carried out a lot of intensive diplomatic activity with neighboring countries and major countries in the past days. Has Pakistan have planned to propose a resolution or propose a case in the UNDC to seeking for pass a resolution to limit both sides or India side to carry out the war to solve the issue? This is my second question to Deputy Prime Minister. Thank you.
Well, I had, detailed telephone call, long telephone call with His Excellency, the Chinese Foreign Minister on Sunday afternoon. He was traveling, he was at that time, I sent him a message, he was in Central Asian states traveling to Brazil for BRICS meeting. We were very clear, and I am grateful that he supported, I explained to him. He was obviously up to date. So he supported our stance and offer of the independent investigation. He says a very good offer, and he emphasized that it should be accepted and independent investigation should take place. The second, advice, as we are ironclad friends and brothers, was that we must try and exercise restraint in the interest of the regional peace and security. So I assured him that, as I have told even in the Senate of Pakistan, I have also said it publicly, we will not be the first one to take any escalating move. But he obviously fully agreed. So, his advice was that we should avoid, any escalating move and exercise restraint, which we have the policy by the civil and military leadership have already decided that we will not do the first move. So rest I have already clarified. Your question about the Pakistan plan resolution in the UN Security Council, we will consult. As you know that right now we are moving diplomatic way. Obviously, I had to cancel my visit to Dhaka under the circumstances, which was scheduled for 28th, 29th. So we are taking care of everything. So if the leadership would decide for moving a resolution, we will look into that. The resolutions in UN Security Council sometime get shooted down by the P5. They have the veto power. So we are one of the 10 non-permanent elected members. So there's a different debate. We can discuss sometime the reforms in the UN Security Council, the multilateral system, which is weakening very rapidly. So it's not the time. But we will obviously, through consultative measures, because we don't want to, present a resolution and it just doesn't get through. Because you have just seen the press statement filed by United Joint States of America. It took 2 days because we had serious reservations on 2 points, and we got it fixed. We got Jammu and Kashmir included. We got TRF, removed. And after that, it was interesting that within the next 48 hours, TRF actually disclaimed that we have nothing to do with this thing. So thanks God, our argument has been proven, and the position what we took stands vindicated. Thank you. On the question of the X account, first I would like to say that it is a great tragedy, the loss of the valuable lives of our Chinese friends who were victim of externally sponsored and abetted terrorism. As you saw that as you highlighted the X account that you referred, a forensic of that account tells a lot about that, from where it's being operated, which agencies. So it has clear linkage with India. As I highlighted, that it was its activity on Pahalgam incident, amongst the first one to come and start pointing fingers from these accounts on Pakistan, on Islamist terrorism. Beforehand, claims on Mianwali airbase attack. Beforehand, claims of an attack that something is going to happen in Karachi. Immediate reporting of that unfortunate incident. And then amongst the first one to say, while we were not sure that who these foreigners were, that the Chinese were victim of that incident. So the forensics is there for all to say. Of course, Pakistan and China share a very organized and institutionalized method of information sharing in the domains of these investigations. So all the relevant information, investigations are shared with the friends.
جی سر جی سر، میں سید ظفر حسین میرا نام ہے سر، دنیا نیوز سے میرا تعلق ہے. میرا سوال جناب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے ہے. سر آپ پولیٹیشین ہیں، ایک پولیٹیکل کویسچن بھی ہو جائے. سر گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے ساری سچویشن چل رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کہاں ہیں؟ وہ کہیں ہمیں فرنٹ پہ نظر نہیں آ رہے. وہ قوم کے لیڈر ہیں، وزیر اعظم ہیں. کیا انہیں نہیں چاہیے کہ وہ فرنٹ پہ آ کے فرنٹ سے قوم کو لیڈ کریں، قوم کو اعتماد میں لیں اور کوئی قوم سے خطاب کر لیں، بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا حکومت کرنا چاہ رہی ہے ساری سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے؟ ایک ملک سے یہ جنگ کا معاملہ ہے، کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ قرارداد سینٹ نے پاس کر لی ہے، یہ قوم کی آواز ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا 15-20 سینیٹرز کی موجودگی میں قرارداد کی منظوری کو قوم کی آواز قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ کا منتخب ایوان کے تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر اس معاملے پر انہیں اعتماد میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ قوم کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ نہیں بتایا جاتا کہ قوم اس مسئلے پر Political statement well taken. Let me answer. دیکھیں بھائی، جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے، I fail to understand، یا تو شاید آپ کو موقع نہیں ملا. Starting from right after arrival from Ankara in Islamabad, 23rd evening, we have been in touch throughout. And very next morning, National Security Committee of Pakistan meets. His statement after that, the National Security Committee's press release, and after that series of interactions by Prime Minister. I'm amazed کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا، تو بڑا حیرانگی کی بات ہے. یا تو آپ کو موقع نہیں ملا یا آپ کہیں اور انڈین چینلز ہی دیکھتے رہے ہیں اس دوران. دوسرا جو تو اس لیے غائب کو تو ہی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. I mean, frankly, we are all, the military and the civil leadership under his chairmanship has been working day and night. And آپ نے دیکھا کہ ہم لگے ہوئے ہیں. And I think we try from MOFA to keep giving a little piece of information about each movement we do. دوسری جو آپ نے فرمایا کہ 15-20 محلے اگین آپ کی، میں چونکہ اکاؤنٹنٹ ہوں، آپ شاید نان اکاؤنٹنٹ ہیں، یہ 15-20 تو مجھے نظر نہیں ہے، تو بہت زیادہ بڑی تعداد تھی. کم از کم تمام پارٹیز کے تمام جو پارلیمانی لیڈرز ہیں، اف یو ریکال، اگر آپ موجود تھے تو ہماری 2 گھنٹے میٹنگ ہوئی. ہم نے 24 کی رات کو ہی ایک ڈرافٹ، تو اس اسٹینڈرڈ یہ پریکٹس ہے کہ یہ فارن آفس کا کام ہوتا ہے، ہم نے ایک ڈرافٹ ریزولوشن بنا کے وہ 11 بجے رات کو دے دی. میں چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں اس کی تفصیل شیئر کر رہا ہوں. تمام کو دے دی. اگلے دن سینٹ اجلاس سے 1 گھنٹہ پہلے میٹنگ ہوئی ہماری، اور میں خود اس میں حاضر ہوں. اور اس میں ہم نے کھلے دل کے ساتھ جو کسی نے ویلیو ایڈیشن پرپوز کی وی ٹوک اٹ. اور آپ نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، یو نیم جو کہ ادھر نہیں تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور کہاں بیٹھے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن کے کمرے جہاں میں کبھی ہوتا تھا. ابھی میں لیڈر آف دی ہاؤس میں بیٹھتا ہوں، تو ہم وہاں بیٹھے جہاں شبلی فراز صاحب کا آفیشیل چیمبر ہے. تمام یہ کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے. یہ ایک نیشنل ایشو تھی. میں بڑی خوشی کے ساتھ میں جب پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ لیڈر دی اپوزیشن کے کمرے بیٹھے ہیں، ان کو بلائیں. میں کہا نہیں، میں ادھر جاؤں گا. ہم سب بیٹھے کھل کے 2 گھنٹے. اگر آپ کو یاد ہو تو اجلاس لیٹ شروع ہوا. سو ود دی کنسنسس آف دی آل پارٹیز. تو یہ نہ پلیز کہیں دس ول بی اے ویری انفیئر اسٹیٹمنٹ کہ جی 15-20 سینیٹرز کے موجودگی میں اگر ریزولوشن پاس ہو گئی. آئی واک دیم تھرو پوری جو اس وقت تک کی کارروائی تھی سب کو ہاؤس میں جب میں نے ریزولوشن پاس کی. ایک طرف میرے دستخط ہے، دوسری طرف لیڈر آف دی اپوزیشن کا دستخط ہے اس ریزولوشن کے اوپر. یو کین گو اینڈ گیٹ دی کاپی. اور اس کے بعد کل 2-3 دن ڈبیٹ ہوئی. کل جب ڈبیٹ کو میں نے کنکلوڈ کیا، فرام دیٹ پوائنٹ ٹل یسٹرڈے ایوننگ جب وہ پروگ ہوا، اس سے پہلے میں نے جو مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں اس معاملے کے حوالے سے، آئی جسٹ اگین شیئرڈ اینڈ آئی ٹولڈ دیم کہ جب بھی اجلاس دوبارہ آئے گا میں آپ کو باقی بھی مزید جو کہا ہو. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ اور کیا ٹرانسپیرنسی ہو سکتی ہے بھائی. اور سینٹ بالکل ہی قوم کٹھی ہے. اب ہم ایسے میسیجز نہ دیں. دیکھیں انٹرنل پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں، اٹ از آرٹ آف پالیٹکس.
ٹو ڈیل ود دا ڈیفرنسز اور ڈیل کرتے رہے ہیں. میں تو پہلی دفعہ نہیں کر رہا, میں پچھلے 35 سال سے یہی جھک مار رہا ہوں. تو آئی ول کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ پلیز. اعظم اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ رویہ اختیار کیا, جبکہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ معصوم شہریوں کا قتل قابل مذمت ہے اور پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. کوئی بھی مقصد یا سبب بے گناہ افراد کی جان لینے کا جواز پیش نہیں کر سکتا. ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کا قتل ہے. یہی ہماری قومی اور اسلام کی بھی پالیسی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھارت نے پہلگام حملے کے بعد پاکستان پر بغیر کسی شواہد کے الزامات لگائے اور واقعے کے فوراً بعد غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ رویہ اختیار کیا. پورا خطہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کی وجہ سے خطرے میں ہے. انہوں نے کہا کہ جنگ کا راستہ چننا بھارت کی چوائس ہے. آگے بات کہاں تک جائے گی وہ ہماری چوائس ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ جنگ ختم کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے یہ ہم بتائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کا اسپانسر ہے. پہلگام واقعے پر سوال اٹھانے والوں کو بھارتی حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا سامنا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاک فوج سیکیورٹی ایجنسیاں صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی مشترکہ نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہے. بھارت کی کسی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. وقت اور جگہ کا تعین ہم خود طے کریں گے. پورا خطہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کی وجہ سے خطرے میں ہے. دہشت گردی کے ہر واقعے پر الزام تراشی بھارت کا وتیرہ ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے کہا کہ واضح کیا کہ پانی روکنے کو اقدام جنگ سمجھا جائے گا. سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی. بھارت مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک کو دہشت گردی سے منسلک کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے بی ایل اے فتنۃ الخوارج اور بھارت کا گٹھ جوڑ بھی بے نقاب کر دیا. پریس کانفرنس میں پاکستان کے خلاف مسلسل سازشوں سے پردہ بھی اٹھایا. میاں والی میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت بھی دنیا کو دکھا دیے. بی ایل اے کی جانب سے کارروائیاں اور ان کے بھارتی ایجنسی سے رابطے بھی دکھائے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے مشترکہ نیوز کانفرنس جاری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بھارت کی کسی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. وقت اور جگہ کا تعین ہم خود طے کریں گے. پورا خطہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کی وجہ سے خطرے میں ہے. دہشت گردی کے ہر واقعے پر الزام تراشی بھارت کا وتیرہ ہے. واضح کیا کہ پانی روکنے کے اقدام کو جنگ سمجھا جائے گا. سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی. بھارت مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک کو دہشت گردی سے منسلک کرنا چاہتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے بی ایل اے فتنۃ الخوارج اور بھارت کا گٹھ جوڑ بھی بے نقاب کر دیا. پریس کانفرنس میں پاکستان کے خلاف مسلسل سازشوں سے پردہ بھی اٹھایا. اس کے علاوہ میاں والی میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت بھی دنیا کو دکھا دیے. بی ایل اے کی جانب سے کارروائیاں اور ان کے بھارتی ایجنسی سے رابطے بھی دکھائے. جی ہاں, آپ کو بتا رہے ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جنگ کا سہارا لیتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ پاک فوج مشرقی اور مغربی سرحد پر الرٹ ہے. اگر بھارت فوجی جارحیت میں پہل کرتا ہے تو ہم تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے میں ہونے والی انسانی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں. معصوم شہریوں کا قتل قابل مذمت ہے. دہشت گردی کے متاثرین کا دکھ پاکستان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان سمیت دیگر ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے اور قتل کی مہم کا جشن مناتا ہے, جبکہ پاکستان کے علاوہ کسی نے بھی دہشت گردی کی جنگ میں اتنی قربانیاں نہیں دی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت دیگر ممالک پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے اندرونی معاملات پر توجہ دے. بھارت میں ہمیشہ ایسے واقعات تب کیوں ہوتے ہیں جب وہاں کوئی عالمی شخصیت دورہ کر رہی ہوتی ہے. بھارت میں ہر واقعے پر جو ہنگامہ اور میڈیا کی ہائپ پیدا کی جاتی ہے وہ جان بوجھ کر اور منظم طریقے سے کی جاتی ہے, اور یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ بھارت بغیر کسی ثبوت کے الزامات اور افواہیں مہم کے طور پر استعمال کرتا ہے.
انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بھارت نے اس طریقہ کار کا سہارا لیا ہو. وہ ماضی میں بھی ایسا کر چکے ہیں اور دوبارہ وہی طریقہ کار استعمال کیا جیسے پلوامہ میں کیا گیا تھا, جو اب بہت معروف طریقہ کار بن چکا ہے. جنگ کا راستہ بھارت نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے, آگے بات کہاں تک جائے گی یہ پھر ہم طے کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام, بولے مسلح افواج ہمہ وقت کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے لیکن آزمانا نہیں. بھارتی حکومت سیاست کے لیے دہشت گردی کا استعمال کرتی ہے. بھارتی فوج پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے, اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.